ایک بہن نے پوچھا کہ کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کی میت کو بوسہ دے سکتی ہے، جیسے پیشانی وغیرہ پہ بوسہ دے لینا یا چھو لینا، یہ بلا حائل چھو سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب انتقال ہوتا ہے تو شوہر کے حق میں تو فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے، یعنی جیسے بیوی فوت ہو تو شوہر کے حق میں نکاح ختم ہے۔ اسی وجہ سے اگر اس کی پہلے 4 بیویاں تھیں، ایک فوت ہوئی تو یہ اسی وقت ہی چوتھا نکاح کر سکتا ہے۔ اگر یہ نکاح فوری طور پہ ختم نہ ہوتا تو پھر تو یہ 5ویں بن جاتی، اور 5 عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا منع ہوتا، تو دنیاوی حکم کے لحاظ سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے فوراً۔ لہذا شوہر اپنی بیوی کو چھو نہیں سکتا اور کوئی معاملات نہیں کر سکتا، نہ غسل دے سکتا ہے۔ ہاں اگر حائل ہے، کوئی کپڑا وغیرہ جیسے کفن ہے، اس میں یہ کر سکتا ہے کہ مطلب قبر میں اتار رہا ہے تو اپنی زوجہ کو اپنے ہاتھوں سے اتار سکتا ہے، جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، لیکن بلا حائل چھونا یا اس کو غسل دینا یہ زوجہ کو نہیں دے سکتا، نکاح فوراً بریک ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا یہ دنیاوی لحاظ سے، اگر جیسے اس نے دونوں مریں گے اور آخرت میں ہوں گے تو یہ میاں بیوی کی حیثیت سے اٹھیں گے، دنیاوی قانون کے اعتبار سے، دنیاوی احکام کے اعتبار سے شوہر کا نکاح فوراً ٹوٹتا ہے، لیکن بیوی کا نکاح فوری طور پہ نہیں ٹوٹتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو عدت ہوتی ہے اور دوران عدت کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، لہٰذا عورت اپنے شوہر کو چھو بھی سکتی ہے، اسے غسل بھی دے سکتی ہے۔ یاد رکھیں اگرچہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، وہ دے سکتی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ جیسے بہن نے پوچھا یہ پروسیس اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ لیکن قربان جائے ہمارے گھر کے بڑوں کے، جن کو معذرت کے ساتھ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جن کی کر رہا ہوں وہی برا مانیں گے بیچارے، دین کی ABC معلوم نہیں ہوتی، شوہر کو اس کمرے میں نہیں داخل ہونے دیتے جہاں زوجہ کا انتقال ہوا، جنازے میں کندھا نہیں دینے دیتے، قبر میں اتارے تو نہیں تمہاری بیوی نہیں رہی، حرام ہو گئے، پیچھڑ جاؤ پیچھڑ جاؤ۔ ارے بھائی آپ جو چیز حرام نہیں ہوئی اس کو حرام کر رہے ہیں۔ بروز قیامت یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے اٹھیں گے تو دنیاوی کچھ احکام ہوتے ہیں، ایسی بیوی پہ اتنی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ وہ شوہر کو نہ دیکھ سکتی ہے، نہ کچھ چھو سکتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی، حالانکہ اس کو تو ابھی نکاح بھی نہیں ٹوٹا، وہ تو چھو سکتی ہے، غسل تک دے سکتی ہے۔ ان چیزوں کو ذرا سمجھیے خدا را، اور میں بڑوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کے کوئی شرعی حکم بیان کریں آپ اپنے طور پہ نہ کریں۔ آپ کے خاندان میں کیا ہوتا رہا، آپ کے خاندان میں سارے کوئی مفتی عالم نہیں تھے، وہ بیچارے وہ بھی عام لوگ تھے، انہوں نے کوئی رسم و رواج ڈال گئے اور اپنے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ کر گئے۔ آپ تو روکیں اس گناہ جاریہ کو، ورنہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، آگے گناہ جاریہ ہوگا۔ ایسے کوئی بھی موقع ہے کسی اچھے مسند مفتی صاحب سے رجوع کریں، ان سے پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، آپ کو جواب ملے اس پر عمل کریں۔ ایک بھائی نے کہا کہ کیا جو غیر ضروری بالوں کی صفائی ہے یہ صرف اس کے لیے ریزر یوز کر سکتے ہیں یا کریم وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں دونوں چیزیں کر سکتے ہیں، مردوں کے لیے بھی دونوں اجازت ہے، عورتوں کے لیے بھی ہر چیز کی اجازت ہے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا بیٹا بالغ ہو گیا ہے تو اس کو کیسے بتایا جائے ان چیزوں کے بارے میں؟ دیکھیں بلا جھجک آپ بتائیں، بیٹے کو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اپنے بچے کو بتائیں کہ بیٹا یہ اس طریقے سے جسم کی صفائی کرنی ہوتی ہے، اس میں شرم حیا کی کون سی بات ہے؟ یا پھر کوئی آپ کے اگر کوئی مذہبی کوئی آدمی ہے قریب تو ان کے ذریعے یا کوئی تحریر لے کر ان کو دے دیں۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ بھی عنقریب میری بک آ رہی ہے، طہارت کے موضوع پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، بس فائنل ہو رہی ہے، اس میں نے پورا ایک چیپٹر ڈالا ہے ان چیزوں کے بارے میں بھی۔ یہ بیسٹ بک ہے طہارت کے بارے میں، انشاءاللہ آپ ضرور پڑھیے گا، اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہم کروائیں گے انشاءاللہ، اور وہ باہر والوں کے لیے بہت مفید رہے گی۔ یہ آپ پڑھنے کو دیں اپنے بچوں کے، انشاءاللہ طہارت کا ضروری کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ جو اس میں آپ کو نہ مل جائے۔ تو بہرحال لیکن اس وقت تک جو قریبی آپ مسجد کے کوئی امام صاحب ہوں، کوئی قاری صاحب ہوں، ان کے ذریعے بچوں کو سمجھوا دیں اگر آپ کو شرم و حیا آ رہی ہے تو۔ کہ سر سے اونچا جوڑا بنا کر نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سر کے ساتھ ملا کے بنائیں، چٹیا میں نماز پڑھیں، اونچے جوڑے پہ نماز پڑھیں۔ یہ جو جاہل قسم کے لوگوں نے یہ نکال لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں عورتیں اونٹ کے کوہان کی طرح بالوں کو بنائیں گی، وہ فاحشہ عورتوں کے بارے میں ہے، قرب قیامت کی علامات میں سے ہے، نہ یہ کہ جو عورتیں جوڑا پہنتی ہیں ان کے بارے میں ہے۔ انہیں بنا کر پھر اس پہ ایک چادر سے چڑھائیں گے، پھر اونٹ کا کوہان بھی کر کے بتائیں گے، اور ایسا ثابت کریں گے جیسے یہ بہت بڑا اس زمانے کا مفتی اعظم ابو حنیفہ ہے جس نے بڑا نکتہ نکالا ہے، علماء کو پتہ نہیں چلا، یہ سو کر اٹھا تو سارا دین اس پر منکشف ہو چکا تھا۔ اور ہماری جاہل عوام جو علماء کو نہیں سنے گی، وہ سوشل میڈیا سے وابستہ رہ کر اس قسم کے جہلاء کی چیزوں سے نتیجے اخذ کر کے کسی پہ فتویٰ لگا رہے ہیں، کسی کو حرام کہہ رہے ہیں، کسی کی نمازوں کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں، بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ماں بہنیں پہ سختی کر رہے ہیں، اور حرام اور گناہ کبیرہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین ہمیشہ ان لوگوں سے سیکھیں جو دین سے وابستہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کے کام کا حق دیا ہے۔ ہر جاہل کے ہاتھ میں جھنڈا نہیں دے دیا کہ وہ جا کر دین کے بارے میں کچھ بھی کرے۔ اچھا یہ بعض جاہل قسم کے لوگ ضمناً ایک بات کہتے ہیں کہ جی یہ علماء خود ہی دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
اگر یہ ٹھیکیدار نہیں ہیں، آپ ہیں، تو اپنی ٹھیکیداری ثابت کر دو، ورنہ میں قرآن و حدیث سے ثابت کر دیتا ہوں کہ بالکل دین کے کام کا ٹھیکہ علماء اور مفتیان کرام کو ہی دیا گیا ہے، ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو صاحب علم ہیں، چاہے وہ مفتی اور عالم نہ ہوں لیکن صاحب علم ہے، ان کو دیا گیا، جاہل کو نہیں دیا گیا۔ ورنہ آپ بھی دلیل لے آئیں، پہلے آپ تلاش کر لیں، انشاءاللہ قیامت تک تلاش ہی نہیں ہو سکے گی، اور اگر کوئی مل جائے تو لے آئیے گا، اس کی وضاحت اور تشریح کے بعد وہ دلیل بھی آپ کی ختم ہو جائے گی، ورنہ ہم سے لے لیجیے گا۔ ایک نے کسی نے پوچھا کہ میرا بیٹا اور بہو نماز وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں، ایسی ہیں بس، لیکن میری بیوی چاہتی ہے کہ ان دونوں کو عمرے پر بھیج دوں، تو اور میرے بچوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، میری بیوی چاہتی ہے اپنے پیسوں سے بھیج دوں، تو کیا اس پر ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ اگر بھیجنا چاہتی ہیں تو ایک کنڈیشن لگائیں۔ سب سے پہلے تم نمازی بنو، کم از کم سال بھر تک نماز پڑھو، مکمل 5 نمازیں، اس کے بعد علم دین بھی سیکھو، ساتھ ساتھ فرض علوم کورس اپنے مکمل کرو، اس کے بعد میں تمہیں پیسہ دوں گی، تمہیں عمرے پہ بھیجوں گی۔ ایسے بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عمرہ نہ فرض ہے نہ واجب، وہ اپنے شوق کی تکمیل میں آپ کے پیسے سے فوراً وہاں پہنچ جائیں گے۔ یہاں نماز نہیں پڑھتے، گناہ کبیرہ، اور مکے میں نماز نہیں پڑھیں گے تو 1,00,000 نماز قضا کرنے کا گناہ، پھر مدینے میں آئیں گے تو پھر وہاں پہ الگ وبال۔ اس مقدس مقام پر جا کر آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہاں رہ کر اللہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں جا کے اللہ کی اطاعت کرے گا؟ بعض کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں شاید وہاں کی برکات حاصل ہو جائیں، وہاں کی برکات اس طرح ہوتی تو سارے کے سارے، یعنی کہ ہر ایک کی کایا پلٹ جاتی تو سارے کے سارے پھر بعمل آتے۔ ہم نے تو دیکھا ہے حاجی جاتے ہیں واپس آتے ہیں شیو کرتے ہوئے واپس آتے ہیں، وہیں پہ شیو کروا رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، کوئی توفیق حاصل، نماز قضا کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر۔ تو اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ایسی اولاد جو اللہ کی فرما برداری نہ کر رہی ہو، اس کے لیے صرف قلبی محبت پیدا کر کے ان کے لیے اس طرح کرنا یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ اس طرح ضمناً یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کسی غریب کو عمرہ کروا دیں، میں سوال کرتا ہوں کیا فائدہ ہوگا؟ اس غریب کو پہلے یہ تو دیکھیں وہ نمازی ہے کہ نہیں ہے، اس کو مسائل آتے ہیں کہ نہیں آتے، آپ نے بھیج دیا پیسے دے کے، وہ خوش ہو گیا کہ میں نے مکہ مدینہ دیکھ لیا، خالی یہ دیکھنے کے لیے تھا یا وہاں جا کے خاص اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے تھا؟ اور رحمت تو حاصل تبھی ہوگی جب وہاں پر جا کے اللہ کی اطاعت والے کام کریں گے، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب علم ہوگا، جب انسان بعمل ہوگا، نہ وہاں نماز پڑھیں نہ کچھ کریں، نہ یہ پتہ کہ احرام کی پابندی کیا ہوتی ہے کیا نہیں، دم پہ دم لازم ہو رہے ہیں، آپ نے غریب کی غربت ختم کرنے کے لیے قدم اٹھا لیا، اس سے بہت بہتر ہے دینی طالب علموں پہ خرچ کریں، آپ کے لیے ثواب جاریہ تو ہوگا۔ اچھا، باقی رہا ثواب کا معاملہ، اللہ تعالیٰ نیتوں پر ثواب عطا فرماتا ہے، آپ کے زوجوں کو ثواب تو ملے گا، لیکن جب یہ دیکھ رہی ہیں کہ وہاں نتیجہ کیا نکلنے والا ہے تو جان بوجھ کے تو مکھی کوئی بھی نہیں نکلتا، اس میں احتیاط کرنی چاہیے، جو میں نے کہا اس پہ عمل کریں۔ ایک کویشچن کیا، اچھا یہ میں ضمناً پہلے کی بات بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگ اس پہ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم اس قسم کا کوئی مشورہ دیتے ہیں، کسی غریب کے عمرے کا سیٹنگ بن رہی ہو اور میرا مشورہ سن کے کوئی رک جائے تو غریب کو تو برا محسوس ہوگا۔ تو ایسے اگر کوئی افراد مجھے سن رہے ہوں تو خدا را ہم پہ ناراض ہونے کے بجائے آپ اس چیز پر غور کریں، ہمیں کیا تکلیف، ہمیں کیا پریشانی اگر کوئی اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، لیکن صحیح مشورہ دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ کسی کو اگر یہ آفر ہوتی ہے کہ تمہیں عمرہ کروایا جائے گا تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ نماز کا پابند بنے، کیونکہ وہاں جا کے آپ کو نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد ضروری علم دین سیکھیں، وضو کا طریقہ سیکھیں، غسل کا، اگر آپ وہاں پہنچ بھی گئے نہ وضو کرنا آتا ہے نہ غسل، تو نہ آپ کا وضو ہوگا نہ غسل ہوگا، آپ جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل ہو رہے ہوں گے، نمازیں آپ کو پڑھنے نہیں آتی، نماز آپ خراب کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے عمرہ یا حج کے احکام نہیں سیکھے تو قدم قدم پر آپ گناہ گار ہو رہے ہوں گے، اور مکے کا ایک گناہ 1,00,000 کے گناہ کے برابر علماء نے لکھا ہے، جیسے ثواب 1,00,000 ہوتا ہے تو گناہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ 1,00,000 ہوتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ کریں کہ وہاں تو آپ نہ جا کر میرے خیال میں زیادہ عافیت میں تھے، وہاں گئے تو لاکھوں گناہ نام اعمال میں لکھوا کر واپس آ گئے۔ بتائیے اب یہ میرا مشورہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غریب کو بالکل نہ بھیجیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو صاحب علم ہے اور باعمل، علم اور عمل سے مزین ہے، اس غریب کو بھیجیں، تب آپ کے لیے پیسہ دینا بہت اچھی بات ہے، آپ کو ثواب جاریہ بھی ثواب بھی ملے گا، جاریہ تو نہیں ہوگا، ثواب ملے گا، لیکن ایسے ہی کسی کی غربت دور کرنے کے لیے بھیجنے پہ نقصان ہے اور ہمیں مشورہ دینا ہوتا ہے۔